تھے نا، اس کے پیچھے بہت بڑی بھیڑ تھی، تقریباً 5,000 کی بھیڑ، 7,000 کی بھیڑ، ایک جگہ پر کافی بھیڑ کا ذکر ملتا ہے کہ یسوع مسیح کے پیچھے بھیڑ تھی، اور مسلسل 3 دن سے وہ بھیڑ خدا کے کلام کو سن رہی تھی، یعنی روحانی خوراک کو وہ لمحہ بلمحہ لے رہے تھے، کیونکہ یسوع مسیح جب پریچ کرتے تھے تو لوگ اس کو غور سے سنتے تھے، کیونکہ اس کے پاس کیسی کیسی روح تھی۔ لکھا ہے کہ خرد کی روح، مسلط اور قدرت کی روح، یہ دیکھیے حکمت کی روح، دنائی کی روح، یسوع کے اندر تھی یہ روح ساری۔ تو یسوع مسیح جب ٹیچ اور پریچ اور کلام کرتے تھے تو 3 دن سے مسلسل بھیڑ یسوع مسیح کے پیچھے ہے، اور یسوع مسیح کے منہ کی باتوں کو، اس کے کلام کو سن رہی ہے۔ اور ہوا کیا کہ ایک دن ایسا ہے کہ لوگوں کو بھوک لگ گئی، یعنی جسم کی بھوک، جو ہم روٹی کھاتے ہیں اناج کی، ایسی بھوک لگ گئی، اور وہ لوگ جو تھے یہ شاگرد بتانے لگے یسوع مسیح کو کہ اے استاد، اے آقا، ان لوگوں کو بھوک لگی ہے۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ پتہ کرو کسی کے پاس کچھ ہے۔ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ سب سے زیادہ توجہ کلام پر دیتے تھے، ہم روٹی پر دیتے ہیں، وہ لوگ کلام پر دیتے تھے، تبھی تو وہ لوگ اسٹرانگ تھے۔ ہم کلام پر توجہ کم دیتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، اسی لیے تمہاری توجہ جو ہے وہ بدل کر اور چیزوں پر لگ جاتی ہے، دنیاوی چیزوں پر، دنیا کی عیش و عشرت پر۔ تو اسی لیے آپ اس بات سے متفق ہوں گے کہ جہاں بریانی ہوتی ہے وہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اور جتنے بریانی نہیں دی ہوتے بڑے گھٹ لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ اس لیے کہ کھانے پینے کی جگہ پر بہت لوگ ہوتے ہیں، اور جہاں اوریجنل عبادت کی جاتی ہے جینون، وہاں لوگ کم ہوں گے، کیونکہ بائبل بھی اس کے بارے میں بتاتی ہے کہ جس کے لوگ ہوں گے وہ تھوڑے ہوں گے، وہ چند ہوں گے جو اٹھائے جائیں گے، سارے نہیں اٹھائے جائیں گے، چند لوگ جو کلیسیا کے ہوں گے وہ اٹھائے جائیں گے۔ تو آئیے ہم پورامن بادشاہی کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بادشاہی کہاں سے آئے گی، کہاں سے نکلے گی، اس کے بارے میں 750 سال پہلے یسایہ نبی کا صحیفہ، یسایہ نبی جس کا مصنف ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ جو آنے والی بادشاہی ہے وہ کہاں سے نکلے گی۔ کلام مقدس میں سے یسایہ کی کتاب 11 باب اور یسی کے تنے سے ایک کومپل نکلے گی، اور اس کی جڑوں سے ایک بار آور شاخ پیدا ہوگی۔ یہ بار آور شاخ کون ہے؟ جس طرح ہم یوحنا کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں انگور کا درخت ہوں، میرا باپ باغبان ہے، یہ وہ شاخ ہے، یہ وہ کومپل ہے جو یسی کے تنے سے نکل رہی ہے۔ یسی کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ یہ ایک ایسی عورت سے، یعنی روت سے پیدا ہوا تھا، روت سے عبید اور عبید سے یسی پیدا ہوا تھا۔ ہم نے جانا کس طرح خدا یہاں قبیلہ بائی قبیلہ لے کر آ رہا ہے، اور یسی کے تنے میں سے وہ کون سی کومپل نکلی، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مسرت اور قدرت کی روح۔ یہ اس کومپل کی بات ہو رہی ہے، اس پر کون کون سی روح ٹھہرے گی اور کیا کیا وہ کام کرے گا، اس کے بارے میں ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے۔ معرفت اور خوف کی روح، اور اس کی شادمانی خداوند کے خوف میں ہوگی۔ اب دیکھو یسوع مسیح کے اندر کتنا خوف تھا، کتنی شادمانی تھی اس کے اندر۔ وہ کہتا تھا کہ جو باپ مجھے کہتا ہے وہ کام میں کرتا ہوں، اور باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں۔ ان باتوں کو ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ جو کومپل نکلی ہے پورامن بادشاہی کی، جس میں ہم داخل ہوں گے، جس میں ہر انسان کی خواہش ہے جانے کی، ہر انسان کی، عورت کی، بزرگ کی، مرد کی، بچے کی دوڑ ہے اس بادشاہی میں داخل ہونے کی۔ اگر ہمارا ٹارگٹ وہ بادشاہی ہے تو ہم اس کومپل کی طرف دھیان کریں گے۔ یہ کون سی کومپل ہے؟ کس طرح ہم امن کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں؟ اس طرح ہو سکتے ہیں اور کہ ہم اس کے خوف کو مانیں، خدا کے خوف کو مانیں کہ خدا ہے، جو کلام میں لکھا ہے وہ اٹل سچائی ہے، وہ کوئی ریلیجیس باتیں نہیں ہیں، یہ اٹل سچائی ہے۔ آج بھی یہ کلام کی باتیں پوری ہو رہی ہیں۔ اگر یسایہ نے 750 سال پہلے یہ باتیں لکھی تو اس کے بعد یہ پوری ہوئی۔ یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، کنواری سے حاملہ ہوئے، پیدا ہوئے، اور انہوں نے 3.5 سال اس دنیا میں تبلیغ کی، تعلیم دی، لوگوں کو ارشاد اعظم کی تعلیم دی، اور لوگ بدلے۔ اور اس نے کہا یسوع مسیح کے دور میں کوئی جد و جدل نہیں تھا، لوگ ایک دوسرے پر اٹیک نہیں کرتے تھے۔ جب تک یسوع مسیح نے پریچ کیا
लोग अमन में रहे, शादमानी में रहे, क्योंकि लोगों के अंदर खुदावंद ने ऐसा कलाम फूंका था कि लोगों का जो माइंड सेट था वो चेंज हो गया था। अब जो आम लोग थे, जो खाकसार गरीब लोग थे, जो वो यीशु मसीह की तरफ ज़्यादा गौर करते थे, वो ज़्यादा ध्यान देते थे, क्योंकि हम देखते हैं कि जो गरीब लोग होते हैं, जो आम लोग, आम तबका होता है ना, उनको जो बड़े लोग हैं वो ज़्यादा भड़काते हैं। अगर सियासत में देख ले तो सबसे ज़्यादा गरीब आगे होंगे, अगर राशन की दुकानों पर देख ले तो सबसे ज़्यादा गरीब आगे होंगे। तो इसीलिए यीशु मसीह की तवज्जो जो थी वो आम लोगों पर थी और खाकसारों लोगों पर थी। तो खाकसार लोग उसके पीछे होते थे, और जो लोग तरक्की याफ्ता थे, जो असर सरूख हुकूमत के लोग थे, वो तो यीशु मसीह के खिलाफ थे, वो तो उसके खिलाफ थे, उसके खिलाफ प्रोपोगंडा करते थे, उसको फंसाने की कोशिश करते थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह आम लोगों में बैठते, आम लोगों जैसा रवैया रखते और हिकमत और रूह की बातें लोगों को बताते थे। उस वक़्त तभी तो जंदोजदल नहीं था, जंगे नहीं थी, ऐसा कोई रगड़े झगड़े नहीं थे, है पर इतने नहीं थे जिस तरह उससे पहले बादशाह और एक दूसरे को मारते थे और खून रेजी होती थी। यीशु मसीह के दौर में ऐसा इतने बड़े काम, इतने बड़े अटैक नहीं हुए हैं, बस कम अटैक हुए हैं। उसकी बादशाही पुरअमन बादशाही है, और जब वो आएगा और अदल से ज़मीन के खाकसारों का फैसला करेगा, और वो अपनी ज़बान के आसा से ज़मीन को मारेगा, यानी उसके पास कोई तोप नहीं होगी, कोई बड़ा टैंक नहीं होगा, उसकी ज़बान जो मसे से भरी हुई है उससे वो फरमाएगा और वो सारा कुछ हो जाएगा। जब वो बोलेगा, अगर अब यीशु मसीह ने कहा कि ऐ बाप इनको माफ़ कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं, तो वो लोग, बाइबल कहती है कि बख्शे गए हैं, वो फरदोस में चले गए हैं। ये उसकी ज़बान का आसा है, जो वो बोलता है वो करता है, ये कलाम उसकी बातें हैं। अगर ये हमारे अंदर कायम है तो हमारे अंदर हर चीज़ कायम है, सारी जितनी भी खुदा की खुदाई है उसमें समाई है, यीशु मसीह में समाई है। अगर हम समझते हैं कि यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है, तो हम उसकी पुरअमन बादशाही में दाखिल हों, तो हमें उसका मिजाज को, उसके एटीट्यूड को, उसके रवैये को इख्तियार करना पड़ेगा। मेरे जीजों, आज ज़रूरत है कि हम यीशु मसीह का पीछा करें कि वो क्या कहता है, वो हमारे लिए क्या छोड़कर गया है, कि किस तरह हम उसकी बादशाही में दाखिल होंगे। अगर हमारे अंदर ऐसा एटीट्यूड, रवैया, नरम मिजाजी, हलीमी, परहेजगारी है कि हम बुरे कामों से परहेज करते हैं, तो यकीनन हम खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। हमें ज़रूरत है कि हम ऐसा कमर पर अपनी पटका बांधे, जिसके लिए यीशु मसीह फरमाते हैं कि नेकोकारी का पटका अपनी कमर पर बांधो। आज ज़रूरत है कि हम नेकोकारी का पटका अपनी कमर पर बांधें। एक आदमी यीशु मसीह के पास आया तो पूछता कि खुदावंद मैं निजात कैसे पाऊंगा। वो बड़े नेक काम करता था, लेकिन उसके बावजूद वो निजात तक नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि उसने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया था। जो लोग, जो कौम, जो उम्मत, जो कबीला यीशु मसीह का अपनी ज़बान से इकरार करेगा वही निजात पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह के बगैर निजात पाना नामुमकिन है। हालेलुया। ये वो यीशु मसीह है जो हज़ारों साल पहले आया और अपना काम किया उसने, और लोगों को ऐसी अवेयरनेस दी कि आओ मेरा पीछा करो, मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। अगर आप उसका पीछा करते हैं तो यकीनन आप यीशु मसीह के चेले हैं, आप यीशु मसीह के शागिर्द हैं, आप यीशु मसीह की दुल्हन हैं, आप यीशु मसीह के दोस्त हैं। और उसके दोस्त वो हैं जो उस जैसा रवैया रखते हैं, जिस जैसा मिजाज रखते हैं। अगर यीशु मसीह दुनिया में आए तो देखो उसके आने की जगह कैसी थी। एक चरवाहों की खुरली, जिसे हम चरनी कहते हैं आज, डंगरों की खुरली थी। उसका आने का अंदाज बैतलहम में, यानी छोटे से शहर में, छोटे से कस्बे में वो पैदा हुआ, और वो बादशाह था, वो खादम था। यीशु मसीह हर एक रूप में आए हैं। वो खादम बन के आए, वो कहन बन के आए, वो दोस्त बन के आए, वो नबी बन के आए, वो खुदा बन के आए, और वो बादशाहों के बादशाह बनकर आए। हालेलुया। वो बादशाहों का बादशाह है। वो इस दुनिया में जंगो जदल करवाने नहीं आया था, वो कोई लड़ाई झगड़े करवाने नहीं आया था। वो तो उसका कलाम कहता है कि तुम हसद ना रखो, तुम लालच ना रखो, तुम गुस्सा ना करो, तुम लड़ाई झगड़ा रगड़ा ना करो। अगर हम इन चीज़ों से बाज हैं तो हम उसका रवैया रखते हैं, उसका एटीट्यूड रखते हैं। सबसे बड़ी बात, ऐब जोई, जो हम चुगली करते हैं लोगों की, ये हमारे अंदर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब ये होगी
تو آپ پیچھے رہ جائیں گے، اس دوڑ میں سے آپ باہر نکالے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے آپ تھکے ماندے ہیں، اور خدا آپ کو تھکا ماندہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ وہ کہتا ہے میں تمہیں زور دیتا ہوں کہ تم اور آگے دوڑو۔ آج ضرورت ہے کہ ہم دوڑیں اور ہم متفق ہو جائیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ متفق ہو کر کریں گے۔ ہم جب دوڑیں گے تو ایسی دوڑیں کہ ہم خدا کو پسند آئے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم خدا کے کلام پر فوکس کریں۔ جتنا ہم اپنے آپ کو دھو کر رکھیں گے، پاک رکھیں گے، ہم اتنا خدا میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ بے شک آپ اکیلے ہوں گے، لیکن آپ کو ایسا لگے گا کہ میرے پیچھے جو ہے وہ ہزاروں کی بھیڑ ہے۔ داؤد اکیلا رہ گیا تھا ایک دفعہ، تو خدا سے پوچھتا کہ خداوند اب میں اس لوگوں کا، ان دشمنوں کا کیسے مقابلہ کروں؟ تو اس نے کہا کہ جا، یہ سارے لوگ میں تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خدا نے یہ بھی کہا کہ جب تجھے پتوں کی کھڑ کھڑ آواز سنائی دے تب تو اپنے دشمنوں کے سامنے جانا، ان کو پیچھے سے گھیرنا۔ اور وہ فوج کس کی تھی؟ وہ فرشتوں کی فوج تھی۔ خدا اپنے لوگوں کے لیے بڑے کام کرنا چاہتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے بڑے کام کرے، سمندروں کو دو حصے کر دے، آپ ان ملکوں پر قبضہ کریں جن کی خدا نے آپ سے وعدہ کیا ہے۔ اور یسوع مسیح نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ کو نئے یروشلم دینا چاہتا ہے۔ وہاں اس کی بادشاہی جو ہے وہ پرامن ہے، وہاں نہ کوئی دانتوں کا پیسنا ہے، نہ رونا ہے، نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے۔ وہاں بالکل امن ہوگا، اور وہاں سورج کی روشنی نہیں ہوگی، وہاں اندھیرا نہیں ہوگا، وہاں ہمیشہ روشنی رہے گی، اور ایسی روشنی جس کی آپ نے کبھی توقع بھی نہیں کی ہوگی۔ ایسا آپ کو درخت وہاں ملے گا جو 12 مہینے ہر مہینے آپ کو پھل دے گا۔ آپ ایسی بادشاہی کے لیے تیار ہیں؟ آپ ایسی بادشاہی کے لیے تیار ہیں؟ ہاللیلویہ، زوردار تالیاں بجائیں کہ خدا ہمیں ایسی بادشاہی میں لے کر جائے، پرامن بادشاہی میں، جہاں کوئی جنگ و جدل نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، کسی کے خلاف حسد نہ ہو، کوئی 50,000 پادری نہ ہو، بس ایک ہی چرواہا ہو، ایک ہی گلہ ہو، اور سب اس کی بھیڑیں ہوں۔ ہاللیلویہ، زوردار تالیاں یسوع مسیح کے جلال کے لیے۔ آئیے ہم اسی طرح بیٹیوں کے ساتھ مل کر